نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور پنڈال کے باہر سننے والے معزز سامعین و سامعات، دینی بھائی اور اسلامی بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دور فتنہ و شر کا ہے. ہر طرف فتنہ و فساد نے اپنا جال پھیلا رکھا ہے اور شر و فساد کے وسائل بھی بہت عام ہیں. ایسے وقت میں ہمارے بچوں کی تربیت کا مسئلہ بڑا اہم ہے. بھیڑیوں کے درمیان سے بکری کو بچانے جیسے جوخم بھرا کام ہے یہ. کیسے اس وقت میں، اس دور پر فطر میں ہم اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، کیسے اپنی نسل کو امت کی قیادت کے لیے تیار کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دن بدن معاشرہ تیزی کے ساتھ انحطاط کی طرف مائل ہے، نسلیں ضائع ہو رہی ہیں، کیونکہ جتنی مربوط اور مضبوط کوشش بچے اور بچیوں کی دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کے لیے ہونی چاہیے، فتنے کے مقابلے میں نہیں ہو رہی. بچے، اولاد، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان بڑی اور عظیم نعمتوں میں سے ہے جو اللہ نے اپنے بندے پر فرمائی ہے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا. اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے جنس سے تمہارا جوڑا بنایا، تم مردوں کے واسطے بیویاں پیدا فرمائی، اور تمہیں تمہاری بیویوں سے اللہ نے بیٹے اور پوتے عطا فرمائے. یہ عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہبہ ہے، عطیہ ہے. اولاد اللہ تعالیٰ کی ہبہ اور عطیہ ہے. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جس کو چاہتا ہے بیٹیوں کا تحفہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور کسی کو اللہ بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے، اور کسی کو چاہتا ہے تو باج کر دیتا ہے. تو 5 لوگوں سے پوچھئے اولاد کی نعمت کیا ہوتی ہے. وہ چاہتے کہ کاش ایک بیٹی ہی ہوتی،
بیٹی سے بھی نسل چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آل محمد تو بیٹیوں ہی سے چلی، بیٹا تو کوئی تھا نہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ نسل صرف بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے بھی چلتی ہے. جو لا ولد ہے، جس کے پاس بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، اسے پوچھے کہ بیٹی کی اہمیت کیا ہے. یہ بالکل جاہلی تصور ہے. قبل الاسلام جو تصور پایا جاتا تھا وہ ہے ہمارے یہاں کہ بیٹے بیٹیوں میں تفریق کرنے لگے. بیٹے سے ہماری خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر کسی کے گھر میں بیٹی آ گئی اور ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین آ گئی، تو سمجھو کہ صاحب سمجھتا ہے کہ ہماری شامت ہے، ہمارے لیے عذاب ہے. حتیٰ کہ بعض ناعاقبت اندیش بیوی کو منحوس سمجھتے ہیں. کچھ لوگ تو طلاق دے دیتے ہیں یا طلاق دینے کی دھمکی دیتے ہیں کہ اب کی بار اگر چوتھی بیٹی آئی تو تم کو طلاق ملے گی. جیسے لگتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی گڑھنے کا کام عورت کرتی ہے. یہ تو اللہ کا عطیہ اور ہبہ ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عظیم نعمت اولاد کی شکل میں اولاد والوں کو ملی ہوئی ہے، ضروری ہے کہ صاحب اولاد اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرے، نعمت کی حفاظت کرے، اس کو ضائع اور برباد نہ کرے، اور اس کو اللہ کی امانت سمجھے. اس کے متعلق اللہ کیا پوچھ ہوگی کہ تم نے امانت کی حفاظت کی یا امانت کو ضائع کر دیا. جیسے ماں باپ کا حق اولاد پر ہے، اسی طریقے سے اولاد کا بھی حق ماں باپ پر ہے. اگر آپ بچے کو صحیح اسلامی تربیت دیں گے اور دلائیں گے تو بچہ تو انشاءاللہ تعالیٰ صاحب سعادت ہوگا ہی، لیکن وہ آپ کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں سعادت کا باعث ہوگا. زندگی میں آپ کے کام آئے گا اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا. کچھ مخصوص اعمال جو آدمی کے مرنے کے بعد بھی ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں، ان اعمال میں ولد صالح یدعو لأبیہ، نیک اولاد ہے. اولاد نیک ہوگی تو اس کا سیدھا فائدہ اولاد کو ملے گا اور آپ کو ملے گا. سماج اور معاشرے کو بعد میں ملے گا، پہلے آپ کو ملے گا. اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. یعنی علموہم وادبوہم، ان کو تعلیم دو، شرعی تعلیم دو، جس تعلیم سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، دین کا علم ہو، اور ان کو عمل کی راہ پہ لگاؤ. ذمہ داری تمہاری ہے کہ تم خود اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے آل اولاد کو جہنم سے بچاؤ. یہ ذمہ داری تمہاری ہے. اسی ذمہ داری کا احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں بھی دلایا ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت بعلها و زوجها وہی مسئولۃ عن رعیتها. تم میں کا ہر شخص راعی ہے، چرواہا ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا کہ جو تمہارے ماتحت تھے تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے کہ نہیں ڈرے، ان کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا. چنانچہ فرمایا تفصیل کے ساتھ اسی جمال کی تفصیل پر پوری حدیث سے بتائی کہ مرد اپنے امام، جو امام المسلمین حاکم وقت ہے، وہ پورے ملک کا راعی ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے. اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، وہ پورے ملک اور سلطنت کے تعلق سے پوچھا جائے گا. اور آپ گھر کے مرد ہیں، ذمہ دار ہیں، گارڈین ہیں، تو آپ کو آپ کی بیوی اور بچوں کے تعلق سے جو آپ کے زیر سایہ ہیں، جو آپ کے زیر ولایت ہیں، جو آپ کے زیر تربیت ہیں، آپ سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا. اور اسی طریقے سے عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اندرون خانہ، تو وہ شوہر کے مال کے تعلق سے، شوہر کی اولاد کے تعلق سے پوچھی جائے گی کہ شوہر کہیں باہر تھا، دوسرے شہر میں تھا، یا غیر ملک میں تھا، دوسرے ملک میں تھا، تو تم نے شوہر کے غائب آنے میں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی کہ نہیں.
اور شوہر کی جو امانت تھی، جو وہ تمہارے پاس مال کی شکل میں بھیجتا تھا، جو امانت اولاد کی شکل میں اس نے تمہارے حوالے کی تھی، تم نے اس کو اچھی تربیت دی کہ نہیں دی، مدرسہ بھیجا کہ نہیں بھیجا، اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ تو اسی لیے اس امانت سے صحیح طور پر ہم کو کیسے عہدہ بڑا ہونا ہے اور اللہ کے نزدیک سرخروئی حاصل کرنی ہے، اور کس طریقے سے ہم اپنے بال بچے کو وقت کے فتنے سے بچا سکتے ہیں، اس پہلو پر ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ اور صرف اس لیے نہیں کہ ہم سنیں اور اس ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، کیونکہ یہی بچے ہمارے امت کا کل کا مستقبل ہے۔ ہمارے بعد جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے جو شاگرد ہیں، وہ ہماری جگہ لینے والے ہیں۔ ان کے بعد ان کے جو بچے ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، وہ ان کی جگہ لیں گے۔ یہ سلسلہ تو جب تک دنیا قائم ہے چلے گی، ایک کے بعد اسے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نئی نسل کو تیار کریں۔ آپ اس سلسلے میں کون سے اقدامات کریں جن سے آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، معاشرے کے لیے مفید بنے اور دعوت اسلام کو پھیلائے، اس سلسلے میں آپ کو غور کرنا چاہیے۔ علماء سے، دینی تربیت کرنے والوں سے اپنے بچے کے تعلق سے پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو کہاں لگائیں، کیسے ان کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اس سے بہت ضروری ہے، اور خاص کر کے آج کے وقت میں جبکہ ہر طرف فتنہ منہ کھولے کھڑا ہے اور نسلوں کو نگل رہا ہے، نسلیں برگشتہ ہو رہی ہیں دین سے۔ مولانا آپ کے سامنے بولیں گے فطرہ ارتداد پر، کیسے لڑکیاں بھاگ رہی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، کیسے مسلم لڑکے غیر لڑکیوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، شادی رچا رہے ہیں، دنیا کی لذت کے پیچھے کس طریقے سے دیوانہ ہو کر اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ مشرکین و مشرکات آپ کو جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ کہا گیا کہ صاحب خوبصورت ترین گوری چٹی مالدار کافر عورت کے مقابلے میں کالی کلوٹھی لونڈی سے بیاہ کر لو، یہ بہتر ہے۔ خوبصورت جوان پیسے والے کافر نوجوان کے مقابلے میں کسی کالے کلوٹے غلام سے بیٹی کی شادی کر دو، یہ بہتر ہے۔ لیکن ہو رہا ہے بالکل اس کا الٹا، اور سب سے زیادہ اس سے متاثر مسلم معاشرہ ہی ہے۔ تو یہ سب جو برے دن دیکھنے کو پڑ رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں، بلکہ یہ نہ کہیں سب سے بڑی ذمہ داری گارجین کی۔ جب بھی کسی کی اولاد بگڑتی ہے یا سنورتی ہے، اس میں اس کے گارجین کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ جو گارجین بیدار مغز ہیں، بچوں کی تربیت پر دھیان رکھتے ہیں، عمر کی ابتدائی منزل سے ہی الحمدللہ وہ کامیاب ہے بہت حد تک۔ آج جو بچوں سے اہمال کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، آئے تو 11 بجے 12 بجے رات کو آئے، بچے سب سو چکے ہیں، بچے اسکول چلے گئے، اس کے بعد باپ 9 بجے اٹھا چلا گیا کارخانے، اور پھر آیا یا آفس سے چھٹا تو دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر کے 11 بجا رہا ہے، 12 بجا رہا ہے، لیٹ نائٹ گھر پر آ رہا ہے، بچوں کے ساتھ ہفتے ملاقات نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ نسل ضائع ہو گئی۔ بہرحال یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ ہم سب کا مشترک مسئلہ ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے۔ تو اس سلسلے میں چند باتیں گوشگزار کروں گا۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقررین کی تعداد بھی زیادہ ہے اور دور دراز سے لوگ آئے ہیں۔ تو پہلا جو اقدام ہم کو کرنا چاہیے، نیک اولاد اگر آپ چاہتے ہیں تو نیک بیوی تلاشی، نیک بیوی تلاشی۔ بیوی نیک ہوگی تو وہ آپ کے تئیں اور آپ کی اولاد کے تئیں اپنا اہم رول ادا کرے گی۔ وہ اپنے واجبات کو سمجھے گی کہ ایک بیوی پر اس کے شوہر کے تئیں، اس کے بچے کے تئیں کیا ذمہ داری ہے اس کی۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ کے ہر دور میں آپ کو ایسی خواتین مل جائیں گی جو یتیم بچوں کی مائیں تھی، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا،
اور انہوں نے بچوں کی تعلیم تربیت اس انداز سے کی، ایسے مدرسین کا ان کی تربیت کے لیے تعلیم کے لیے انتظام کیا کہ جنہوں نے امت کی قیادت کی، دینی قیادت کی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور نہ جانے اس طرح سے کتنے علماء اسلام آپ کو ملیں گے جن کو ان کی ماؤں نے پالا پوتا، تعلیم اور تربیت کے زیور سے آراستہ کیا، اور مدرسین اور اساتذہ محدثین کی درسگاہوں میں بٹھایا، اور وہ وقت کے بڑے امام بنے۔ ماؤں نے ایسا کیا، اس قدر بڑا علم ہوتا تھا ان کے پاس، عالمہ فاضلہ ہوتی تھی۔ تو اگر بیوی نیک ہوگی، پڑھی لکھی ہوگی، دیندار ہوگی، تو اس کو خوب معلوم ہوگا کہ شوہر کا کیا حق ہے، اور بچے اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، ہم ان کو کیسے سنواریں، کیسے مستقبل کا مرد بنائیں۔ تو بیوی کا انتخاب ہونا چاہیے، اچھی بیوی کا ہونا چاہیے انتخاب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں بڑی ترغیب فرمائی ہے۔ آپ حدیث سنتے ہیں، تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، عورت سے لوگ شادی کرتے ہیں 4 وجہوں سے، اس کے مال اور اس کے خاندان اور اس کے حسن و جمال اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ لیکن اول درجے میں کس چیز کو رکھنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، محنت کرو کہ دیندار لڑکی ملے، دیندار کے ساتھ حسن و جمال والی بھی ہو، مال و منال والی بھی ہو، خاندان و عزت و شرف والی بھی ہو، خاندانی شرف والی بھی ہو، تو کیا کہنا، نور علی نور ہے۔ لیکن ایک طرف حسین ہے، گوری چٹی ہے، اور ایک طرف ذرا سانولی ہلکی کالی ہے لیکن عالمہ فاضلہ ہے، اور ایک طرف خوبصورت ہے، جوان ہے، اچھی ہے، پیسے والی کی، لیکن بددین ہے، بے پردہ گھومنے والی ہے، نماز کی پابند نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ حسن و جمال کی طرف جاؤ گے تو تم بھی برباد ہوگے، تمہاری نسل بھی برباد ہوگی۔ لیکن اگر اس عالمہ فاضلہ کو ترجیح دیتے تو تمہارے حق کو سمجھتی کہ تمہارا کیا حق ہے۔ اللہ رسول کے بعد کسی بھی بیوی کے لیے سب سے بڑا حق شادی کے بعد اس کے اوپر اس کے شوہر کا ہوتا ہے، وہ اس حق کو سمجھتی اور اولاد کی تمہاری تربیت کرتی، عزت و آبرو کی اپنی حفاظت کرتی۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تربت یداک، محنت کرو، مشقت کرو، جیسے کسان مٹی میں ہاتھ سانتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے مٹی میں تو بیل بوٹے اگاتا ہے اللہ کے فضل سے، اور کھیت کھلیان اس کا آباد رہتا ہے، ویسے محنت کرو، علاقے کو چھان مارو کہ کس کے یہاں دیندار بیوی ہے، بیٹی ہے، جو باپردہ ہے، تعلیم یافتہ ہے، مہذب ہے، گھر کا ماحول اچھا ہے۔ اور ایسے ہی ماحول میں دو تخیروا لنطفکم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے اپنا نطفہ کہاں ڈالو گے؟ یہ نطفہ جو انسان کا بیج ہے اس کو کہاں ڈالو گے؟ کیسے کھیت میں ڈالو گے؟ وہ کھیت جو ہے عورت ہے۔ نساؤکم حرث لکم، قرآن نے کہا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ صحت مند بیج ڈالو گے اور اچھی زمین میں دو گے، ارض النقیہ میں دو گے، پاکیزہ صاف ستھری زمین میں دیکھو جہاں پودا اگتا ہے، نمو ہوتا ہے، گروتھ ہوتا ہے اس میں، تو ظاہر ہے کہ بچہ نیک بنے گا۔ تخیروا لنطفکم وتزوجوا الاکفاء، دیندار ہو تو دیندار سے شادی کرو، سب سے بڑا کفر دینداری ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے، ذات برادری دیکھتے ہیں، اگر کسی نے کسی دوسری برادری میں شادی کر لی چاہے وہ کتنا ہی دیندار ہو، لوگ اس کو بڑا مایوب سمجھتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ جاہلیت کی چیزیں ہیں، جاہلیت کی بدبودار چیز ہے۔ اس فرق کو بھی مٹانے کی ضرورت ہے۔ دیندار لڑکی چاہے جس قبیلے کی ہو، جس خاندان کی ہو، اس کو لے آئیے، بھلے میں رہیے گا۔ اور اسی طریقے سے بیٹی والوں سے کہا گیا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عظیم، اگر کسی دیندار کا رشتہ ہے تمہاری بیٹی بہن کے لیے تو اپنی بیٹی بہن کی شادی کرا دو اس دیندار لڑکے سے، ورنہ زمین میں فساد پھیلے گا۔ تو اب سب کو چاہیے، ڈاکٹر، انجینئر چاہیے، مولوی ملا نہیں چاہیے، حافظ نہیں چاہیے، داڑھی والا نہیں چاہیے۔ یہ مزاج بنایا ہے آپ نے اپنی بیٹیوں کا۔ ارے مولوی سے بیاہ کریں گے، داڑھی والے سے بیاہ کریں گے، وہ آزادی سلب ہو جائے گی اس کی، شہر میں گھومنے نہیں دے گا، برقع پہنائے گا۔ اللہ، کیسے مزاج بدلا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ دیندار سے رشتہ کرو ورنہ فساد پھیلے گا۔
طلاق پڑے گی، معاملہ بگڑے گا۔ دیندار سے کرو گے وہ بیوی کے مقام اور حق کو سمجھے گا، بیوی عالمہ فاضلہ دیندار کرو گے تو وہ اپنے شوہر کے حق کو سمجھے گی، اولاد کی دونوں مل کے تربیت کریں گے۔ تو پہلا کام تو بھیا یہ ہے کہ آپ شادی کریں تو دیندار لڑکی سے کریں، اور آپ اپنی بیٹی دیں تو کسی دیندار کو دیں۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے آپ کا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد آپ کی نیک ہو، صالح ہو، دینی تربیت سے انشاءاللہ راستوں، یہ پہلا مرحلہ آپ کو طے کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد خیر سے اگر آپ کی شادی ہو گئی اور آپ کے یہاں بچہ تولد ہوا تو پھر اس کی تفصیلات ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، سنت مؤکدہ ہے۔ بعض علماء نے واجب تک کہا ہے کہ قرض لے کے بھی کرو، جیسے بیمار پڑتا ہے تو علاج کراتے ہو بھی نہیں کراتے، قرض لے کر تو بچے کا عقیقہ کراؤ، کیونکہ عقیقے کے بغیر بچہ گروی ہوتا ہے۔ الغلام مرتہن بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویسمى ویحلق، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اس کا نام رکھو، اس کا بال مڈو، اس کے برابر چاندی صدقہ خیرات کرو۔ عقیقہ کے بغیر بچہ گروی رہتا ہے، جیسے گروی کوئی سامان آپ رکھ دیتے ہیں تو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، تو اسی طریقہ سے بچہ آپ کے لیے بہت سود مند نہیں ہوگا۔ اس کا 2 معنی اہل علم نے کہا، ایک تو یہ ہے کہ صاحب اگر قبل بلوغ مر گیا تو بچے جو ماں باپ کے حق میں سفارش کریں گے قیامت کے دن، اس سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بچہ ڈل ہوگا، ڈل بے وقوف رہے گا، اس کی ذہنی نشو و نما نہیں ہوگی، ایکٹیو نہیں ہوگا، بے وقوف رہے گا۔ تو اگر آپ شکرانہ ادا کر دیتے ہیں، عقیقہ کر دیتے ہیں، تو ماشاءاللہ بچہ آپ کا ذہین ہوگا، ایکٹیو ہوگا، جس کام میں لگے گا انشاءاللہ۔ اور پہلے معنی سے یہ دوسرا معنی کہیں زیادہ اہل علم کی نزدیک اچھا ہے۔ تو عقیقہ کر دیجئے، اور اس کے بعد جیسے جیسے بچے کی پرورش ہوتی رہے، اور جب بچہ بولنے لگے تو آپ سب جانتے ہیں کہ پپا ممی سکھانے سے پہلے اللہ اللہ، اور بھی توتلی زبان میں بولنے لگے تو چھوٹے چھوٹے کلمے اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح کی کلمات کو سکھائی۔ سونے کی دعا اور بڑا ہو جائے، 4-5 سال کا ہو جائے، یہ کام تربیت کا ہے۔ اب چاہیے گا کہ 3 برس کا بچہ آیت الکرسی یاد کر لے، قرآن مجید کی چند صورتیں یاد کر لے، تو ایسا نادر ہو سکتا ہے، لیکن یہ تعلیم اور تربیت کا کام بچوں کے لیے بہت صبر و مصابرت کا کام ہے، بہت محنت لگتی ہے، سمجھا نا، بہت محنت لگتی ہے، خاص کہ آدمی کے بچے کو پالنے میں پوسنے میں بڑی محنت لگتی ہے۔ سب چیز کا بچہ 2 دن 4 دن کے بعد چلنے چکنے کے لائق ہوتا ہے، باپ ماں کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے، مرغی کا بچہ دیکھیے، لیکن یہ ہمارا جو بچہ ہے وہ 6 سال 7 سال تک وہ بالکل انگلی پکڑ کے چلنے کے لائق رہتا ہے، گھٹنوں کے بل چلتا ہے۔ کتنی اذیتیں ماں باپ برداشت کرتے ہیں بچوں کے لیے، ایسے بڑھتا ہے آہستہ آہستہ۔ تو چاہتے ہیں کہ صاحب وہ 3-4 سال میں 5 سال میں مولانا بن جائے، آہستہ آہستہ اس کی تربیت کی، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، یہ سب سکھائیے۔ آپ خود پڑھے ہوں گے تو سکھائیے گا، آپ کی بیوی پڑھی ہوگی تو سکھائے گی، اس طریقہ سے بچوں کی تربیت۔ پھر ایک عمر آتی ہے جو 7 سال کی عمر ہوتی ہے، ماشاءاللہ، اب یہ ایک نیا مرحلہ اس کی زندگی میں شروع یہاں سے، جس کو سن تمیز کہتے ہیں۔ اب وہ دائیں بائیں کی تمیز کرنے لگا ہے، قبلہ غیر قبلہ سمجھنے لگا ہے، پاکی ناپاکی کا طریقہ جان گیا ہے، اور اب اس عمر میں ہو سکتا ہے کہ 7 سال کی عمر تک ہوتے ہوتے ناظرہ قرآن بھی پڑھنے کے لیے آ گیا، دعائیں بھی آ گئی۔ برصغیر تذکرہ آیا تو یہ بات، میں اپنی نواسی ہے میری، میں اس کو کہتا تھا 6 سال سے کہ نماز شروع کرو، سورہ فاتحہ یاد ہے تو کہتی ہے کہ ابھی تو میں 6 سال کی، 7 سال تک میں آپ کو سب سنا دوں۔ 7 سال کی ہونے سے 2 مہینہ قبل اس نے مائک پر، اس پر موبائل کے اوپر مجھ کو تکبیر تحریمہ سے لے کر کے نماز کے سلام پھیرنے تک کی تمام دعائیں، صورتیں اس نے مجھ کو سنا دی۔ کہا کہ اب نانا پاپا میں ہو گئی 7 سال کی، اب میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ، اس طریقے سے آپ اس کو تیار کیجئے، 5 سال سے
عمر میں داخلہ کر دیجئے کسی مکتب کے اندر. یہاں ہے نا دعوت الحق ہے، کوئی اور مدرسہ ہے، کوئی اور مدرسہ ہے، یہاں ڈالیے. نرسری میں لے جاتے ہیں، KG میں لے جاتے ہیں. ارے معلم حافظ کے پاس رکھیے، اس میں بھی اچھا حافظ ہو جو صحیح مخرج کے ساتھ، صحیح نطق کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھاوے. ہاں، کسی حافظ قاری کو رکھیے بچوں کی تربیت کے لیے، پڑھانے کے لیے. بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ جب اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، ٹیوشن کے لیے انہوں نے ٹیوٹر رکھا تو پہلے کہا کہ ٹیوٹر سے یہ کہا کہ آپ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ میرا بچہ آپ کی نقل کرے گا، ہم سے زیادہ آپ استاد کو فالو کرے گا. ماں باپ سے زیادہ اثر انداز استاد ہوتے ہیں بچوں پر. تو آپ کو بہتر بننا ہے ہمارے میں سے، تب اس کے بعد میرے بچے کی تربیت کیجیے. اگر آپ میں کوئی خلل ہے، کوئی اخلاقی خرابی ہے، اس کو دور کیجیے. معلم اچھا رکھیے. معلم کا اختیار بھی بچے کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے، جو شفقت سے، پیار سے اس کو پڑھائے. ہمارے یہاں جیسے تیسے لوگ ہیں، اور وہ دیکھیے کہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن اس کو شین اور سین میں فرق نہیں ہے. بڑکی شین بولیے گا، چھٹکی سین بولیے گا، تو بڑکی چھٹکی کیا ہوتی ہے؟ اس کو تلفظ ہی ادا کروائیے، سین اور شین. یہ کیا اصطلاح استعمال کر دی، بڑکی اور چھٹکی، بڑکی قاف چھٹکی قاف. کاف بلواؤ، جب تک کہ صحیح لفظ نہ ہو ایک لفظ، آگے دوسرا لفظ نہیں ہونا چاہیے. 6 مہینہ وقت لگے گا لیکن اس کے بعد ماشاءاللہ وہ پڑھتا چلا جائے گا فرماٹی کے ساتھ. بہت سے لوگ ہیں بالغ ہو چکے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن لیکن صحیح پڑھنے نہیں آتا، جبکہ بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں. بہرحال تو اب یہ 7 سال کی جو عمر ہو گئی نا، یہاں آ کر کے جب بچہ ہوتا ہے تو اس وقت تک وہ الحمدللہ قرآن کی چند چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر چکا ہوتا ہے، تحیات درود یاد کر چکا ہوتا ہے، نماز کا طریقہ معلم کے ذریعے اس کو معلوم ہو چکا ہوتا ہے. اب اس کو نماز پڑھنے کی عادت لگائیے. نبی صاحب نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. 7 سال کے جب ہو جائے تو نماز کا حکم کرو. اب آپ غور کیجیے، آپ سب سے بڑے آئیڈیل کون ہیں بچوں کے لیے؟ ماں باپ ہیں. باپ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، ماں نماز ہی نہیں پڑھتی ہے. اب اس باپ ماں سے ہم یہ مطالبہ کریں کہ تم اپنے بچے کو نماز کا حکم دو، یہ مطالبہ صحیح ہوگا؟ شرعاً بھی صحیح نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تم وہ کہہ رہے ہو اپنے بچے کو کرنے کے لیے جو خود نہیں کر رہے ہو. کہو اس کو کہ بیڑی نہیں پیو، کھینی نہیں کھاؤ، گٹکا نہیں کھاؤ، اس کے سامنے بیڑی پی رہے ہو، گٹکا کھا رہے ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ تو وہی حکم کرے گا مرد یا عورت جو خود نمازی ہوگا. مروا اولادکم، یہ حکم کس کو ہے؟ پڑوسی کو ہے. اپنی اولاد کو حکم دو، اولاد تمہاری ہے. تم نمازی بنو گے، تمہاری بیوی نمازی ہوگی جب تو وہ حکم کرے گی اس کو. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو تو نماز چھوڑنے پر پٹائی کرو، ایسی پٹائی جس کو وہ برداشت کرے. تکلیف دے مار مت مارو، خاص کے سر پر لوگ مارتے ہیں. اب گال پر تماچا مارتے ہیں. حفظ خانے کے مولویوں کو جو دیکھتے ہیں، معاف کیجیے گا، حافظ لوگوں سے معذرت کے ساتھ، اتنا ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. ایک دم مسلسل تماچا گال پہ لگائے جا رہے ہیں، پیٹھ جھکا کر کے پٹائی کر رہے ہیں، سر پہ مار رہے ہیں، دیوار سے سر ٹکرا رہے ہیں. پاگل ہو گئے ہو تم؟ چہرے پہ مار رہے ہو، دماغ پہ مار رہے ہو. نتیجہ ہے کہ بدک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. اسی لیے کہا کہ معلم بہت ضروری ہے کہ صحیح ہونا چاہیے. تو بہرحال مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء واضربوهم علیہا وهم ابناء. 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر پٹائی کرو اس کی، تاکہ بلوغت کے بعد جب نماز فرض ہو جائے گی اور جہاں نماز کو جان بوجھ کے ترک کرنے والا کافر ہوگا، اس مرحلے میں آنے سے پہلے تمہارا بچہ نمازی بن جائے گا. اب 7 سال سے ظاہر ہے کہ شروع کیا ہے، عادت لگائی ہے. 10 سال اور 14-15 سال میں بالغ ہوگا. ماشاءاللہ یہ اتنی بڑی مدت ہے کہ اس میں ایک دم وہ پکا نماز بن چکا. اسکول میں جائے گا، کالج میں جائے گا، اپنا وقت نکال کے نماز پڑھے گا، اسٹیشن پر نماز پڑھے گا، ایئرپورٹ پر نماز پڑھے گا. اس کو اس بات کی فکر ہوگی کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں، کیونکہ آپ کو تربیت ہی ایسی کی. قسم اللہ کی اگر شروع کے 10 سالوں میں 12 سالوں میں آپ نے اپنے بچے پر محنت کر دی نا، پوری زندگی بھر آپ اس کے تئیں مطمئن رہیے گا.
اور اس کا سیدھا پھل آپ کو ملتا رہے. یہ بچپن کی تربیت کیا ہے؟ نقش کل حجر ہے. جیسے پتھر پر نقش کیا جائے، حروف لکھا جائے، نشان لگایا جائے، مٹتا نہیں ہے، ویسے وہ بچپن کی تربیت اس کو یاد ہے. محنت کیجئے اپنے بچوں کو. 10 سال کے ہو جائے تو پٹائی کرو، اور 10 سال کے ہو جائے تو لڑکوں کے درمیان لڑکیوں کے درمیان بستر الگ کر دو. ایک بستر پر 2 بچے کو مت سلاؤ، ایک لحاف میں ایک کمبل میں مت سلاؤ. جاڑے کا دن ہے، سب کو الگ الگ کمبل دو، سب کو الگ الگ بستر دو. کیونکہ 10 سال کے بعد جنسی خواہش پنپنا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے 2 بیٹوں کو ایک جگہ مت رکھو، 2 بیٹیوں کو ایک جگہ مت سلاؤ. ہاں، ماں کے ساتھ بیٹی سوئے، باپ کے ساتھ بیٹا سوئے تو اور بات ہے، لیکن 2 بھائیوں کو نہ سلاؤ. چاہے جائے کہ بھائی اور بہن 10 سال کے ہیں اور ایک لحاف میں ہیں، بالکل نہیں. یہ دیکھیے کیسی اخلاقی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسکول میں ملتی، دینی اور اخلاقی تربیت ہے. بچپن سے آداب اور اخلاق سکھاؤ، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اب یہ اگر سمجھنے کی عمر ہو گئی تو بتاؤ اس کو. اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اللہ کہاں ہے. پوچھے گا بچہ اللہ کہاں ہے، یہ بھی آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ کہاں، کہ اللہ ہر جگہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کہاں ہے. اللہ عرش کے اوپر ہے بیٹا، وہیں سے وہ کائنات چلا رہا ہے. ہم کو تم کو سب کو اللہ نے پیدا کیا. اس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے. یہ سب آپ کو بچپن میں سکھانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کھجوریں تھی، آپ تقسیم فرما رہے تھے. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ آپ کے نواسا چھوٹے تھے. ایک صدقے کی کھجور سے ایک کھجور انہوں نے اٹھائی اور منہ میں رکھ لی. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا سے دیکھیے، بچہ ہے غیر مکلف ہے لیکن ادب دینا ہے. تو آپ نے کہا کہ پھینکو پھینکو اس کو، پھینکو پھینکو اس کو، یہ صدقہ کی کھجور ہے. اما شعارتا کیا تم نے نہیں جانا کہ لا ناکل صدقہ، ہم اولاد محمد صدقہ نہیں کھاتے. جب یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ صدقہ ہم کو نہیں کھانا، گل پھڑے میں منہ ڈال کر کے آپ نے نکلوا دیا، انگلی ڈال کر کے گل پھڑے میں انگلی ڈال کے نکال دیا. یہ ہے تربیت. تو 7 سال کے ہو جائے بچے تو آپ نماز پڑھو. اسی طریقے سے جب بچے بیٹیا بیٹی روزہ رکھنے کی عادت میں آ جائیں، برداشت کرنے کی طاقت ہو جائے، بھوک پیاس کی شدت برداشت کر سکتے ہو تو روزہ رکھیے، رکھوائیے اس سے. بہت سے پیار اور شفقت اور لاڈ میں. ابھی بچہ ہے 12-13 سال کا ہے، کیا ابھی عمر گئی ہے، بیٹی بالغہ ہو گئی ہے، لیکن محبت میں اور پیار میں کہتے ہیں نا ابھی روزہ کھائے کو رکھے گی، ابھی پوری عمر پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. مسائل آتے ہیں کہ بھئی 5 سال تک بلوغت کے بعد بھی میری ماں نے روزہ نہیں رکھنے دیا. کہا تم جانتی تھی کہ روزہ فرض ہے؟ کہا جی بالکل جانتی تھی. کہا تو چلو 5 سال کے روزے پورے کرو. سوچیے یہ ماں باپ کرتے ہیں. اور یہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فرضیت سے قبل عاشورہ کے دن کے روزے کا جب اعلان کیا تو انصار کی بستیوں میں اعلان کروایا کہ جس نے نہیں کھایا ہے صبح میں اب تک اعلان کار میں جانے تک وہ روزے کی نیت کر لے، اور جس نے کھا لیا ہے فجر کے بعد سے کچھ تو اب وہ دن بھر رکا رہے. 10ویں محرم کے روزے کے تعلق سے یہ تاکید آپ نے فرمائی. تو حضرت ربیہ بنت معوذ ابن افراء کہتی ہے کہ ہم نے اپنے بچے سے روزہ رکھوایا، دیکھیے جو کہ سنت روزہ ہے. اور جب بچے بھوک پیاس کی شدت سے روتے تھے تو ہم ان کو وعدہ کرتے تھے کہ اگر روزہ تم نے پورا کر دیا تو گڑیا بنا کے دیں گے. رنگین ان کی گڑیا بنا کے دیتے تھے، مسجد لے جاتے تھے، ان کو کھیلنے کے لیے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر روزہ تم نے پورا کر دیا تو گڑیا تم کو دے دیتے. آپ بھی اپنے بچوں کو یہ جوش دلائیے، ہمت دلائیے کہ اگر تم نے 12 سال کے ہو گئے ہو، 10 سال کے ہو گئے، 10 سال سے 2 سال سے روزہ اکا دکا روزہ رکھوائیے، چھوڑ باڑ کر کے، جس کو کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں چھوڑ باڑ کر کے رکھنا، یعنی کبھی رکھوائیے کبھی چھوڑوائیے، یہاں تک کہ دوسرے سال میں پورا رکھوائیے گا. اگر اس سال تم نے روزہ رکھ لیا تو تم کو ایک سائیکل خرید کے دے دی چلنے کے لیے. مدرسہ اسکول جو جاتے ہیں نا بیٹا سائیکل پہ جاؤ. وقتی طور پر اس طرح کے انعامات کا اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں. دیکھیے حضرت سنت ہے، حضرت ربیہ کہتی ہے کہ ہم ان کو گڑیا دیتے تھے، کھلونا دیتے تھے. بچہ ہے کوئی اچھی چیز کھانا پسند کرتا ہے، اچھی سی چاکلیٹ ہے یا کیک چاہتا ہے، کہا کہ آج تم نے اگر آج کا روزہ رکھ لیا تو بہترین چاکلیٹ جو تمہاری پسند کی ہے وہ میں لا کر کے دوں. الحمدللہ یہ کیا ہے؟ نیکی اور خیر کی طرف بچے کو لے جانا.
صدقہ اور خیرات ہم لوگ کی فطرت ہے، مسلمان قوم صدقہ خیرات میں بہت آگے اور کرنا بھی چاہیے، مال اللہ کا ہے، اس سے آخرت کمانی چاہیے۔ تو کبھی کبھی جیسے 10-20 روپیہ آپ غریب مسکین کو دیتے ہیں تو بچہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے اور چل رہا ہے ساتھ ساتھ تو کبھی بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے کہ بیٹا یہ پیسہ اس مسکین اور محتاج کو دے دو، یہ غریب لوگ ہیں، ان کو دینے سے دعائیں ملتی ہے، یہ تم کو دعا دیں گے، علم والے بنو گے، عزت والے بنو گے۔ اب اس کے اندر انفاق کا جذبہ، خرچ کا جذبہ بچے کے اندر پیدا کرے گا۔ اس طریقے سے آپ اس کی تربیت کیجیے۔ یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس سے کہہ رہے عمر ابن سلمہ سے غالب ہے ابن ابی، ہاں کہ صاحب آپ کھاؤ، جو نزدیک کا ہے وہ کھاؤ، پورے دسترخوان پر ہاتھ مت صاف کرو۔ بعض بچوں کی عادت ہوگی گھٹنے کے بل بیٹھ جائیں گے اور آگے آگے سے اچھی اچھی چیزیں لیں گے، آپ ان سے قریب کر دیجئے، دے دیجئے، ان کو کہیے کہ کھاؤ، بسم اللہ کر کے کھاؤ، ہاتھ دھوئے ہو جا کے ہاتھ دھو کے بسم اللہ کرو، کھانے کے بعد کی دعا پڑھو۔ کوئی لقمہ گر گیا دسترخوان پر، اس کو اٹھاؤ، کچھ لگ گیا تو صاف کر کے کھاؤ، اپنے ساتھ بیٹھا کے کھلاؤ بچے کو۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، صدقات اور زکوٰۃ کے اوپر اس کو ابھار سکتے ہیں۔ اور گھر میں ظاہر ہے کہ بڑے چھوٹے بیٹے بچے ہیں تو ہمیشہ بڑوں کو بھی نصیحت کیجیے، چھوٹوں کو بھی نصیحت کیجیے۔ بڑے بیٹوں کو کہیے کہ یہ تمہارے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے ساتھ محبت اور پیار کا برتاؤ کرو، تم بڑے رہو۔ کچھ اگر کہتے ہو کرنے کے لیے تو بڑا بھائی بعض گھروں بھی اتنا دھونس جماتا ہے چھوٹے پر، سارا کام چھوٹا ہی کرے، لاؤ کھانا لگاؤ، پانی لگاؤ، برتن اٹھاؤ، یہ کرو وہ کرو، سارا کام۔ وہ تنگ آ کے کہے گا کہ آپ خود کر لیجئے نا، اب جہاں منہ لگایا اسے لگا دیا ایک تھپڑ، اب وہ روتا ہو گیا ماں باپ کے پاس گیا۔ عجب حال ہے، آپ بڑے ہیں تو آپ سارا کام چھوٹے سے کرا رہے ہیں۔ چھوٹے پر شفقت کیجئے، کچھ کام آپ بھی اپنا کر لیجئے، کچھ اس کا آپ کر دیجئے، تو اس کو شرم ہوگی کہ بڑے بھیا نے میرا یہ کام کر دیا، ہم کو کتنا بڑھ کے کام کرنا چاہیے۔ من لم یوقر کبیرنا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ بیٹا بڑے بھائی ہیں تمہارے، ان کا احترام کرو، اور بڑے کو کہا کہ یہ تمہارا چھوٹا ہے، اس پر شفقت کرو، تب نہ چلے گا معاملہ۔ تو دونوں طرح سے یہ جو کہتے ہیں احترام متبادل جس کو کہتے ہیں، یہ ہونا چاہیے کہ آپس میں احترام کا تبادلہ کرو، شفقت کا اور احترام کا تبادلہ ہونا چاہیے۔ چھوٹا بڑے کی عزت کرے اور بڑا چھوٹے پر شفقت کرے، اس طرح کا ماحول۔ اور ایک بات اور بتاتے ہیں بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کے درمیان عدل و انصاف بہت ضروری ہے۔ بچوں کے درمیان عدل و انصاف بہت ضروری ہے۔ اگر ایک بچے کو بوسہ دیتے ہیں تو دوسروں کو بھی دیجیے، بیٹا کو بھی دیجیے اور بیٹی کو بھی دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا ایک مرتبہ بوسہ لیا، لیتے ہی رہتے تھے، وہاں اقرع بن حابس تمیمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی بچے کا بوسہ نہ لیا۔ اللہ، تو آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے وہ رحم کے قابل نہیں ہوتا۔ بچوں پر رحم کرو، یہ رحمت کی دلیل ہے کہ تم اپنے بچے سے پیار کرتے ہو۔ بوسہ لیا کرو اپنے بچے کا، صدقہ لیا کرو، کچھ بھی لاؤ تو جتنے گھر میں بچے ہیں سب کے حساب سے لاؤ، اور ایک طرح کی چیز لے کر آؤ، تاکہ مارا پیٹی نہ ہو کہ یہ ہم لیں گے تو یہ ہم لیں گے۔ ایک کو دو گے دوسرے کو نہیں دو گے، نفرت اور منافرت پیدا ہوگی، باپ کے تئیں بھی نفرت پیدا ہوگی، اور بھائیوں میں بھی اور بہنوں میں بھی عداوت ہوگی۔ سبو بین اولادکم، اللہ نبی صاحب نے کہا اپنی اولاد کے درمیان مساوات کرو، بیٹے کو زیادہ مانتے ہو بیٹی کو کم مانتے ہو، ناانصافی کرتے ہو۔ جاہلوں کی طریقے سے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ بیٹی ہوئی تو تھتنا لٹک گیا، منہ لٹک گیا، شرم سے چھپا چھپا پھرتا ہے، لا حول ولا قوت۔ ارے دو بیٹیوں کو پال پوس کر کے تعلیم، اچھی تعلیم اور تربیت دے کر کے جوان کر کے شادی کر دو گے، یہ دونوں بیٹیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گی تمہیں۔ خاص طریقے سے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے بیٹیوں کے ساتھ۔ بیٹے تو پھر بھی مضبوط طاقتور ہوتے ہیں، بہت سارا کام خود کر لیتے ہیں، لیکن بیٹیاں کمزور ہیں، ان کی ضروریات آپ کو مہیا کرنی چاہیے، ان کی تربیت کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے، وہ آپ کی عزت ہے۔
اگر کہیں بھاگ گئی تو آپ کی تو ناک پہلے کٹے گی، خاندان کی بھی کٹے گی، مسلم معاشرے کی ناک کٹتی، اس پر تو اور زیادہ توجہ دینی چاہیے بیٹیوں کی تعلیم و تربیت۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی بیٹے سے، ظاہر ہے کہ فطری طور پر انسان کو پیار ہوتا ہے، کسی بیٹی سے زیادہ پیار ہوتا ہے، تو اس زیادہ پیار کا اظہار دوسرے بچوں کے سامنے مت کرو۔ اگر زیادہ پیار بھی کرتے تو اس کا اظہار دوسرے بچوں کے سامنے مت کرو۔ سب کو برابر کی نظر سے دیکھو، برابر کا لین دین کرو سب کے سامنے۔ اگر کسی سے زیادہ پیار ہو تو تنہائی میں اپنے پیار کا اظہار اس کے سامنے کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری شدید محبت کا، کسی ایک لڑکے سے پیار کا احساس اگر تمہارے دوسرے بچوں کو ہو جائے تو بھائیوں میں ایسی عداوت نہ ہو جیسا کہ برادران یوسف کو حضرت یوسف سے ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی جدائی برداشت ہی نہیں کرتے، ایک پل کے لیے بھی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بیٹوں کے دل میں حسد کی بھٹی سلگ گئی، دھڑک گئی آگ، اور سب نے طے کیا کہ چل کر کے ایک بہانے سے چلو اور ان کو جو ہے گہرے کنویں میں ڈال دیتے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بیٹا آپ کا بچہ ہے بہت اچھے نمبر سے کامیاب ہوا، دوسرا کمزور ہے یا لا قدر اللہ فیل کر گیا، تو اس کو بہت ڈانٹیے نہیں، اتنا برا بھلا مت کہیے، ماریے پیٹیے نہیں کہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، اس کو کہیے کہ آخر وہ بھی تو تمہارا ہی بھائی ہے، وہ محنت کر کے اتنا اچھا نمبر لائے، بیٹا اگر تم بھی محنت کیے ہوتے تو تمہارا بھی یہی دن ہوتا، مگر گھبرانا نہیں ہے، حوصلہ نہیں توڑنا ہے، محنت کرو، انشاءاللہ تم بھی اپنے بھائی کی جیسا نمبر حاصل کرو گے۔ اس طریقے سے آپ کو حکمت سے معاملہ کرنا ہوگا۔ اب دھونے جا رہے ہیں اس کو، مارے جا رہے ہیں، نتیجہ کہ پڑھے گا نہیں، گھر سے بھاگ جائے، تو بچہ جو راہ پہ لگا ہوا تھا خراب ہو گیا، آپ نے خراب کر لیا اس کو۔ یہ سب چیزیں ہیں، اب کتنی چھوٹی ہیں کتنی بڑی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن امپیکٹ بہت گہرا پڑتا ہے اس کا۔ تو یہ عدل اور مساوات ہونا چاہیے بچوں کے درمیان لین دین میں۔ بڑے بھی ہو جائیں، کوئی خدمت کراتے نہیں کہ کچھ جائیداد اس کے نام لکھ دیا اور دوسرے بیٹے بیٹی کو محروم کر دیا۔ سب بیٹے بیٹی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، کوئی ماں باپ کی خدمت زیادہ کرتا ہے، کوئی زیادہ قریب رہتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ تربیت میں ماں باپ کو خاص دھیان رکھنا چاہیے، آفس سے ہو، مدرسے سے ہو، کارگاہ سے ہو، کاریالے سے ہو، کارخانے سے ہو، جیسے چھوٹے فوراً اپنے گھر آئیں اور زیادہ وقت اپنے گھر میں بتائیے، اپنے بچوں کے درمیان بتائیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیے پیجیے، ان کے مسائل کو سنیے سمجھیے، وہ آپ سے مانوس ہوں، ہر طرح کی بات آپ سے شیئر کریں۔ گھر میں آئیے تو ہنستے مسکراتے ہوئے سلام کرتے ہوئے آئیے، اس طرح کا مزاج مت لے کر کے آئیے کہ بچہ یہ سمجھے کہ باپ بغیر سے باہر تھا تو یہ اچھا تھا، یہ تو دجال آ گیا ہے یا جلاد آ گیا ہے، باپ نہیں آیا جلاد آ گیا ہے، کوئی اس کونے گزرا ہے، کوئی اس کونے گزرا ہے، کوئی چوکی کے نیچے چھپ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، پکارنا پڑ رہا، بچے کہاں گئے۔ ایسا ماحول بنائیے کہ آپ آئیے تو سب بچہ لپٹ جائے، ابا آ گئے ابا آ گئے ابا آ گئے، یہ ماحول بننا چاہیے، کتنی خوشی ہوگی آپ کو۔ لیکن آپ آتے ہیں تو ترنگ بھڑنگ اتنا دکھاتے ہیں، گھر میں گالی گلوچ کرنا دروازے سے شروع کیا کہ بیوی بیچاری الگ جو ہے سو ڈری سہمی ہوئی ہے، بچے الگ ڈرے سہمے ہوئے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب عادت کو چھوڑیے۔ اور ایک بات اور کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگوں سے بے اعتدالی ہوتی ہے، دین میں حیا شرم نہیں ہے۔ جنسی تعلقات میاں بیوی کے درمیان جو ہوں، یا قربت ہو یا بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوں یا بوس و پیار کر رہے ہوں، اس طرح کی کوئی بھی کیفیت چھوٹے بچے کے سامنے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اگر وہ 3 سال کا بچہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے جو کیفیت باپ ماں کی، چاہے وہ بستر پر ہوں، مخصوص ملاقات میں ہوں، یا اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہوں، وہ بچہ کے دماغ میں وہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اپنے عمر کے بچے کے ساتھ اس طرح کا ایکسپریمنٹ کرتا ہے۔ اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ ایک بچہ ایک بچی 7 سال کا یا اس سے بھی کم عمر کا، دونوں ایک دوسرے سے واقع تھے، تو ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے پکڑا اس کو، تو اس کو جب پکڑ کے لایا اور اس کی پٹائی کی، ایک تھپڑ لگایا، کیا کیا؟ تو کہا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو ہم کہا کہ کیا ہوتا ہے یہ کھیل، تو ہم بھی لڑکا لڑکی یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ اب سوچیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ان کے بیوی کے بہن بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتانے میں ان کو سلایا، دونوں میاں بیوی لمبائی میں سوئے،
علماء کہتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی اس دن قریب نہیں ہوئے، بچہ ہے کبھی تو جگ جائے گا، اور جب بچہ تمہارا بالغ ہو جائے تو مخصوص اوقات ہے جس میں بغیر اجازت کے وہ گھر میں نہیں داخل ہو سکتا. جو آپ کی خلوت کا وقت ہے، ظہر کے بعد قیلولہ میں آدمی ہوتا ہے تو ظہر سے لے کر عصر تک عربوں کے یہاں خاص طریقے سے سونے کا وقت، بیوی سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے. ہر جگہ کی اپنی اپنی رسمیں ہیں، ہم لوگ اپنے کام میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے یہاں 2 بجے کے بعد سے لے کے 4 بجے تک لگتا ہے کہ پورا شہر سناٹے میں کھو گیا. سونے اور تو وہ خاص مخصوص ملاقات کا وقت ہے من بعد الظہیرہ. اور اسی طریقے سے عشاء کے بعد ماں باپ کے کمرے میں بچہ داخل نہ ہو بغیر اجازت کے، اور اسی طریقے سے فجر سے قبل. لیکن بقیہ جو اوقات ہے اس میں آپ کو محتاط رہنا ہے. ہو سکتا ہے کہ بچہ ان اوقات میں اجازت لینے کا مکلف نہیں کیا گیا ہے شرعاً. اب 10 بجے آپ میاں بیوی ایک دوسرے سے اختلاط کر رہے ہیں، اب کیوال کا آپ نے کھلا رکھا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ بچہ بغیر اجازت کے آئے گا اور کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ اس وقت اللہ نے اجازت لینے کا مکلف نہیں بنایا. اب بتائیے اس کے قلب و دماغ پر کیا اثر ہے؟ تو یہ سب چیزیں بھی آپ کو دھیان میں رکھنی چاہیے. اور اچھی صحبت بچے کو دیجیے. محلے میں سب طرح کے بچے ہیں، کھیلنا بھی اس کے لیے ضروری ہے. تو کن بچوں کے ساتھ کھیلے گا؟ ظاہر ہے کہ آپ ہی کی جیسی سوچ رکھنے والے لوگ بھی محلے میں ہوں گے، 2 4 5 بچے، تو ان کے بچے کیسے کھیل رہے ہیں ایک جگہ پر، ان کے لیے کھیل کا کچھ انتظام تو بندوبست کیجیے. اگر فری ہیں تو آپ بیٹھ جائیے، یا اپنے کسی دوست کو کہیے کہ ذرا آپ اپنی نگرانی میں ان کو کھلائیے، دوڑائیے، بھگائیے. اور ہوتا کیا ہے، اگر ہم کسی مجلس میں جا رہے ہیں، بچہ کہے گا ابا ہم بھی چلے ہیں، آ رہے ہیں واعظ و نصیحت کرنے کے لیے. نہیں تم کہاں جاؤ گے؟ جا رہے ہیں فلاں مولانا سے ملنے کے لیے. تم کہاں جاؤ؟ لے کے جاؤ. علماء کی صلحہ کی مجلس میں بیٹھے گا، ادب سکھاؤ گے، ایسے بیٹھو. جو باتیں ہوں گی، 7 سال کا 8 سال کا بچہ ہے، بات کو سمجھے گا، سنے گا، کچھ پوچھے گا. بچوں کے اندر خود اعتمادی کیسے آئے گی؟ علماء اور صلحہ کی اور اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھائیے، اور دین کے معاملے میں حق بات بولنے کے اندر اس کے اندر جرأت پیدا کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ کوئی درخت بتاؤ ایسا جو مسلمان درخت ہو، یعنی اس کو کہیں کہ مسلمان جیسا نفع بخش ہے، جڑ سے لے کر پھنگی تک فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں. تو بڑے بڑے صحابہ تھے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بھی مجلس میں موجود تھے. اب جنگلی درختوں کو ٹٹولنے لگے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے، ساگوان کا ہو سکتا ہے کہ شیشم کا ہوتا ہے کہ آم کا ہوتا ہے. اچھا آپ نے ہنٹس بھی دے دیا کہ ایسا درخت ہے وہ کہ اس کا پتہ نہیں گرتا. وَتُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اور ہمیشہ پھل دیتا ہے. یہ گویا ہنٹس ہوا، بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر جو چھوٹے تھے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے. کھجور کا پتہ گرتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. توڑیے گا تو گرے گا، جھاڑیے گا تو گرے گا، گرے گا نہیں ایسے. اور پھل تو پھل ہے، گٹھلی بھی کاڑا مد ہے، چھلکا بھی کاڑا مد ہے، تنا کاڑا مد ہے، پتے کی چٹائی ہوتی ہے. جائیے کس علاقے میں ہوتا ہے کھجور دیکھیے، کچھ بھی ویسٹ نہیں جاتا اس کا. جب مجلس ختم ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ کھجور ہے، تو جب گھر لوٹے تو حضرت عبداللہ نے کہا اپنے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، ابا مجھ کو تو جواب معلوم تھا لیکن ہم نہیں بولے، شرما گئے، کیونکہ مجلس میں آپ لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے. سوچئے تو باپ کے دل پر کیسا گزرا ہوگا. کہا کہ بیٹا اگر تو کہہ دیتا نا تو میرے لیے اس سے اور اس سے اور اس سے، یعنی دنیا کی کسی بھی بڑی نعمت اور دولت سے اچھا ہوتا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئز میں پاس کر جاتا، سوال میں پاس کر جاتا، تو آپ کی دعا تم کو مل جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جاتی. اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی؟ واللہ ثم واللہ، باپ ہی ہے جو چاہتا کہ اس کا بیٹا اس سے اچھا ہو. دنیا میں شاید کوئی نہیں اس بات کو چاہتا کہ کوئی اس سے اچھا ہو سوائے باپ کے، کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا، ہم شیر ہے تو ہمارا بیٹا 1.25 شیر، 1.5 شیر. یہ باپ کی چاہت ہے. باپ کو اپنے جواب نہ دینے کا افسوس نہیں ہے، لیکن بیٹے کو جواب معلوم ہے اور تب اس نے نہیں دیا، شرما گیا کہ بڑے بڑے لوگ ہیں کیسے بولیں گے. تو ادب ہے کہ اگر مجلس میں بڑے لوگ ہوں تو بڑے لوگوں کو جواب دینا چاہیے، لیکن جب بڑے لوگ نہ بولے تو پھر چھوٹا اجازت لے کے بول سکتا ہے. تو خود اعتمادی بچوں کے اندر پیدا کیجیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو وقت دیکھنے کا عمل کا نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے، مجھ کو لگتا ہے کہ میرا وقت ہو چلا ہے، تو اس لیے وہ میرا مادہ بھی ختم ہو رہا ہے. جو ہم کہنا چاہتے ہیں آخری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک بڑا نسخہ یہ ہے کہ اس کی دعا کیجیے. یہ بہت بڑا ہتھیار ہے آپ کے پاس. باپ ماں کے پاس یہ دعا کا جو ہتھیار ہے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے.
آپ کی دعا سے انشاءاللہ وہ بن بھی جائے گا اور آپ کی دعا سے وہ بد دعا سے بگڑ بھی جائے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرے، دونوں باپ بیٹیاں کرے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب۔ اللہ ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا تابعدار بنا۔ رب اجعلنی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ مجھ کو اور میرے بچوں کو نمازی بنا، مجھ کو، میرے ماں باپ کو اور مومنین و مومنات کو قیامت کے دن بخش دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں اور صالح بننے کی دعا کر رہے ہیں۔ جی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ نیک مومنین صالحین بندے اللہ کے عباد الرحمن دعا کرتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ میری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے گھرانے کو نمازی اور متقیوں کا گھرانہ بنا اور ہم کو اس گھرانے کا امام بنا، یعنی ہم کو بڑا متقی بنا۔ امام کو سب سے اچھا نہ ہونا چاہیے، تو ہم کو امام بنا، یعنی ہم سب سے بڑے متقی ہوں اور ہمارے گھر والے ہمارے والد سچی۔ یہ تو انبیاء نے اور صلحاء نے دعا کی۔ تو اگر آپ ماں باپ مل کر کے اپنی اولاد کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، علم کے لیے، روزی کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو شارٹ ٹیمپر آدمی ہوتا ہے، میں بھی انہی میں سے ہوں بدقسمتی سے، تو غصہ ہو جاتا ہے اولاد کے اوپر، وہ کبھی کبھی تو بد دعا کر دے بیٹھتا ہے، ہلاک ہو جائے تو مردود، مر جائے مردود، یا منہ کالا کر کہیں اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ، لا قدر اللہ، ہو سکتا ہے کہ اگر وہ وقت دعا کی بد دعا کی قبولیت کا ہو تب کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اموالکم ولا تدعوا علی اولادکم۔ اپنی جان پر بد دعا مت کرو۔ میں مر کیوں نہیں جاتا؟ بچے کو بد دعا کر رہے ہیں، میرے اپنے مال کی بربادی کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دعا کی بد دعا کی قبولیت کا وقت ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا اور بد دعا کو قبول کر لے۔ ارے بڑے سے بڑے وقت کے زاہد کو ماں باپ کی بد دعا لگی ہے۔ واقعی نہیں سنا آپ نے بنی اسرائیل کے عابد کا جو جریج کہلاتا تھا؟ کتنا بڑا عابد و زاہد تھا، نماز پڑھ رہا ہے، ماں آواز لگا رہی یا جڑے یا جڑے، اور جب آواز لگا رہی ہے بیچارہ بندہ نماز میں ہے، حیث ویس میں ہے کہ ماں کو جواب دوں یا نماز میں رہوں۔ یہاں تک کہ تیسری مرتبہ کے بعد ماں نے کہا کہ جا تو مرے گا، کسی بدکار عورت کا منہ دیکھ کر مرے گا۔ اللہ، کیا ہوا نتیجہ؟ ایک چرواہن نے، جو ناجائز بچے کی ماں تھی، کسی چرواہے سے بچہ جس نے پیدا کیا تھا، حاملہ بنی تھی، اس نے وہ الزام جریج کے سر مٹ دیا، اور کس قدر لوگوں نے اس کی درگت بچائی، مارا پیٹا گلیایا اور اس کے صومعہ کو گرجا گھر کو ڈھا دیا۔ کہا کیا بات ہے، مارے جا رہے ہیں لوگ، لوگوں کی تو یہی عادت ہے، بتاتے نہیں کہ کیوں مار رہے ہیں، پہلے پٹائی کر لیں گے، اس کے بعد کہیں گے سالہ تم ایسے کرتا تھا، تم یہ کرتا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ او ہو یہ بات ہے، مجھ پر زناکاری کا الزام ہے۔ کہا کہاں ہے وہ بچہ؟ بھائی کہاں ہے وہ بچہ؟ لاؤ اس کو، لاؤ اس کو۔ وضو کیا اور بچے کے پیٹ میں مکہ مارا، کہا یا بابوس من ابوک، اے بچہ تیرا باپ کون ہے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین ماں کی بد دعا کا اثر بھی کیسے ظاہر کر رہا ہے اور کس طریقے سے اپنے نیک بندے کی عزت کو دوبارہ واپس کر رہا ہے۔ وہ بچہ شیرخوار بچہ، نوزائیدہ بچہ، دودھ منہا بچہ، یہ کہہ اٹھا کہ فلان الراعی، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ اللہ کو یہ سننا تھا کہ اب جریج کی عزت کا کیا کہنا، ساتویں آسمان پر اس کی عزت پہنچ گئی۔ اور لوگوں نے کہا کہ اب آپ کو اس گرجے کو، اس گھرودے کو جو مٹی اور ٹاٹ کا تھا، ہم سونے چاندی کا بنا دیتے ہیں، کالی جیسا تھا بھیا ویسے ہی بنا دو وقت ہم کو۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اس کی عزت دوبارہ واپس کر دی۔ تو اپنے اولاد کی فکر کیجئے، ان کو دعائیں دیجئے، اچھے بچوں کی صحبت میں بیٹھائیے، علماء کی صحبت میں بیٹھائیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اولاد کو، احفاد کو، آپ کے بال بچوں کو، آپ کے اولاد و احفاد کو، امت مسلمہ کی ذریت کو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ بنائے، اور یہ جو کوشش ہے دعوتی اصلاحی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔